دن رہ گئے میرے آقا کی دنیا سے
خالق کائنات نے دین اسلام کے احکامات کو مکمل فرمانا شروع کروا دیا، اور زندگی کے آخری ایام میں خالق کائنات نے 2 آیات بینات میرے عظمت والے نبی پر نازل فرمائی، جس میں اشارہ یہ تھا کہ نبی کے غلاموں، اب تمہارا دین مکمل ہو گیا، اب خالق کائنات نے عظمت والے نبی کو اپنے حریم کبریا میں پھر واپس بلا لینا ہے۔ برادران اسلام، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دربار نبوت سجا ہوا ہے۔ میرے آقا اپنے عظمت والے صحابہ کے جھرمٹ میں ایسے جلوہ گر ہیں جیسے ستاروں میں 14ویں کا چاند چمک رہا ہوتا ہے۔ خالق کائنات نے سارے نوریوں کے سردار کو معبود کی خدمت میں بھیجا، اپنا پہلا فرمان یہ عطا فرمایا، اسلام خالق کائنات نے محبوب کی خدمت میں پیغام یہ عطا فرمایا، میرے نبی آپ کی جلوہ گری سے اللہ نے باقی سارے دین باطل فرما دیے ہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ دین اب دین اسلام ہی رہ گیا ہے۔ یہ پیغام تھا، میرے آقا دین اسلام لے کر آئے تھے، تو اللہ نے یہ خوشخبری سنائی، یہ پیغام سنایا کہ محبوب اب آپ کی جلوہ گری سے دین عیسوی بھی منسوخ ہو گیا، دین موسوی بھی منسوخ ہو گیا، سارے ادیان جو آپ سے پہلے دنیا میں راج تھے وہ سارے ختم ہو گئے، اب قیامت تک آپ کی نبوت کا ڈنکا بجتا رہے گا اور دنیا پہ اسلام کا پرچم ہی لہراتا رہے گا۔ سبحان اللہ۔ پھر کچھ عرصہ گزرا، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو رازدار صحابہ تھے، واقف تھے، اسرار مصطفیٰ تھے، وہ اس آیت کریمہ کے نازل ہونے کے بعد پریشان ہو گئے کہ اب جب اللہ کا دین جو ہے وہ پسندیدہ دین اسلام ہو گیا، تو اس کا مطلب ہے کہ اب ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے پاس چند دنوں کے مہمان ہیں۔ پھر ایک دن نزول وحی کا سماں پیدا ہوا، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے جھرمٹ میں جلوہ گر ہیں، جناب سیدنا جبریل امین آقا کی خدمت میں آئے اور قرآن کی سب سے آخر میں نازل ہونے والی آیت کریمہ پیش فرمائی۔ توجہ فرمائے، میں پیش کرنے لگا ہوں۔ برادران اسلام، خالق کائنات نے اعلان فرمایا، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی لکم الاسلام دینا۔ ذوق سے محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ اللہ کا قرآن ہماری رہنمائی کر رہا ہے کہ میرے آقا کی خدمت میں خالق کائنات نے 3 پیغام بھیجے جناب جبریل امین کے ذریعے۔ پہلا پیغام یہ تھا کہ اے میرے عظمت والے نبی، آپ اپنے غلاموں کو بتلا دیں، اپنے غلاموں کے سامنے اعلان فرما دیں کہ اے میرے غلاموں، آج کے دن میرے عرشوں والے رب نے تمہارے لیے دین کو مکمل فرما دیا ہے۔ دوسرا پیغام یہ تھا کہ میں نے اپنے حبیب کو بھیج کر
تمہارے اوپر اپنی نعمتوں کو بھی مکمل فرما دیا ہے۔ اور تیسرا پیغام یہ تھا کہ اے نبی کے غلاموں خوش ہو جاؤ، ساری کائنات کے خالق نے بھی تمہارے لیے دین اسلام کو پسند فرما لیا ہے۔ اب ادھر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، میرے آقا کا معمول مبارک ہوتا تھا کہ جناب جبریل اللہ کا پیغام دے کے جاتے، آمنہ کے لال امت کے غمگسار نبی اپنے صحابہ کو جمع فرما کر، پہلے جمع نہ ہوتے تو اسی محفل میں وہ پیغام پڑھ کے سنا دیتے۔ جب میرے نبی نے یہ آیت کریمہ پڑھی تو ایک طرف تو صحابہ خوشیاں منا رہے تھے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، آج تیرا عظمت والا دین مکمل ہو گیا، تو نے ہمارے لیے دین اسلام کو پسند فرما لیا۔ اور روایات میں آتا ہے، میں نے دیکھا ایک شخصیت ایسی تھی، خلیفۃ المسلمین امیر المومنین جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ وہ ایک کونے میں بیٹھے زارو قطار رو رہے تھے، آنسو بہائے جا رہے۔ جب ساتھیوں نے وجہ پوچھی کہ اے سیدنا ابو بکر صدیق، آج تو ہمارا دین مکمل ہو گیا، خوشی منانے کا دن ہے، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ تو سیدنا ابو بکر صدیق نے عرض کی، میرے ساتھیوں، اس آیت کریمہ میں جہاں اللہ نے دین کو مکمل ہونے کا پیغام دیا ہے، دین اسلام کے پسندیدہ ہونے کا پیغام دیا ہے، اس آیت کریمہ کے ضمن میں یہ پیغام بھی پوشیدہ ہے کہ اب تھوڑے ہی دنوں میں آمنہ کے لال ہم سے جدا ہو جائیں گے۔ میرے اور آپ کے لجپال نبی ہمیں دعوے کو حرکت دینے والے ہیں۔ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ اب وہ وقت قریب ہے جب امت کے غمگسار نبی ہمیں چھوڑ کر اللہ کے حریم کبریا میں تشریف لے جائیں گے۔ پھر تھوڑے دن گزرے تھے کہ میرے لجپال نبی نے سب صحابہ کو جمع فرمایا اور فرمایا، ہے میرے غلاموں، اس دین مدین کے پیغام پہنچانے میں نے بڑی بڑی تکلیفیں برداشت کی ہیں، بڑی مشقتیں اٹھائی ہیں، لیکن یاد رکھنا، میں یہ دین کا پیغام جو میں نے تمہیں پہنچایا ہے، اب میں تمہیں لاوارث چھوڑ کے نہیں جا رہا، بلکہ جانے سے پہلے اللہ کی دو عظمت والی چیزیں تمہیں عطا فرما کے جا رہا ہوں۔ فرمایا، جب تک ان کا دامن تھامے رہو گے، جب تک ان سے محبت اور عقیدت کا رشتہ قائم رکھو گے، فرمایا میں محمد ضمانت دیتا ہوں اللہ تمہیں ہدایت ہی ہدایت نصیب فرماتا رہے گا۔ برادران اسلام، آقا دو جہان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے غلاموں کو جمع فرمانے کے بعد، اپنے عظمت والے صحابہ کو جمع فرمانے کے بعد خود منبر پر جلوہ گر ہوئے، اعلان فرمایا، انا تارکم انی تارکم فیکم الثقلین۔ ذرا ذوق سے محبت سے کہہ سبحان اللہ۔ میرے نبی نے فرمایا، میرے غلاموں، یہ دین اسلام میں نے بڑی محبت سے، بڑی محنت سے تمہیں دیا ہے، اب میں اللہ کے حریم کبریا میں جانے والا ہوں، لیکن اس سے پہلے دو عظمت والی چیزیں تمہارے اندر چھوڑے جا رہا ہوں۔ فرمایا، جب تک ان سے وابستہ رہو گے، اللہ گمراہی تمہارے نزدیک نہیں آنے دے گا، اور میں محمد تمہیں خوشخبری سنا رہا ہوں کہ اللہ تمہیں ہدایت اور صراط مستقیم پہ چلنا نصیب فرمائے گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے پوچھا، سیدی یا رسول اللہ، وہ کون سی دو عظمت والی چیزیں ہیں جو آپ ہمارے اندر چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ میرے نبی نے جو جواب دیا بڑا ایمان افروز ہے، توجہ فرمائیں۔ برادران اسلام، آقا دو جہان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اولہما کتاب اللہ فیہ ہدی ونور۔
تمہارے اندر چھوڑ کے جا رہا ہوں، جو تمہیں دے کے جا رہا ہوں، وہ فرمایا میں تمہیں اللہ کا عظمت والا قرآن دے کے جا رہا ہوں۔ اس قرآن میں اللہ کے نبی نے فرمایا تمہارے لیے روشنی بھی موجود ہے اور تمہارے لیے ہدایت کا پیغام بھی موجود ہے۔ جب تک میری امت قرآن پہ عمل کرتی رہے گی، فرمایا میں محمد ضمانت دیتا ہوں اللہ صراط مستقیم کی دولت بھی نصیب فرماتا رہے گا۔ اور حضور کے ایک غلام نے یہاں پہ بڑی معنی افروز بات فرمائی ہے، اے قرآن نورانی شیشہ کہ ستارہ دکھلاوے، جڑا اس نوں پڑھ کے امال کماوے تے او سدھائی جنت جاوے۔ جڑا اس نوں پڑھ کے امال کماوے تے او سدھائی جنت جاوے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے غلاموں، پہلی چیز اللہ کا عظمت والا قرآن ہے، وَثَانِيُهُمَا اِدْرَتِي وَأَهْلُ بَيْتِي، اور فرمایا دوسرے نمبر پر میں تمہیں اپنی اہل بیت، اپنی اولاد دے کے جا رہا ہوں۔ فرمایا جب تک میری امت میرے عظمت والے قرآن سے وابستہ رہے گی، میری اولاد میری آل و پاک کا محبت اور عقیدت والا رشتہ قائم رکھے گی، فرمایا گمراہی ان کے نزدیک نہیں آئے گی، اللہ ہدایت اور نور کی ساری بلندیاں عطا فرماتا رہے گا۔ تو نبی کے غلاموں، یہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت اور آل پاک، علماء فرماتے ہیں ایک کسی بھی چیز کا جو ہے وہ تھیوری پر مشتمل ہوتا ہے اس کا، اور دوسرا پریکٹیکل اور عملی طور پر ہوتا ہے، تو گویا خالق کائنات کی عظمت والے حبیب نے فرمایا تھیوری کی صورت میں نبی کے غلاموں میں نے تمہیں اللہ کا قرآن دے دیا ہے، اور عملی کردار دکھانے کے لیے میں نے تمہیں اپنی آل پاک عطا فرما دی ہے۔ فرمایا قرآن نے مال قربان کرنے کا حکم دیا، میری آل نے مال قربان کرنے میں کسر نہیں چھوڑی۔ قرآن نے جان قربان کرنے کا حکم دیا، تو میری جان نے میری آل نے جان قربان کرنے میں بھی کسر نہیں چھوڑی۔ فرمایا ایک نہیں، دو نہیں، 72 تنوں کی قربانی دے کر میری آل نے دین اسلام کو قیامت تک کے لیے زندہ اور سلامت فرما دیا ہے۔ تو نبی کے غلاموں، اللہ کے قرآن سے بھی وابستہ رہیں، میرے آقا کی آل سے بھی وابستہ رہیں۔ اللہ کے نبی نے ضمانت دی ہے گمراہی قریب نہیں آئے گی، اور ان دونوں چیزوں کی برکت سے اللہ تمہیں ہدایت ہی ہدایت نصیب فرمائے گا۔ اللہ کی حضور دعا ہے اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جن احباب نے سن کے ادا فرمانی ہے وہ سن کے ادا فرمائے۔